السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کی ہم نشست میں پڑھ رہے ہیں کہ سورۃ والناس سے ہم علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم نے سورج گرہن کے دوران سورۃ والناس کی زکوٰۃ نکالی، اور دوران گرہن جنہوں نے سورۃ والناس کا تکرار کیا وہ کیسے سورۃ والناس سے علاج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو سورۃ والناس ہے، جب اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ کے جادو کے اتار کے طور پر چاروں کل آسمان سے اللہ نے اتارے۔ ان چاروں کل کے اندر سورۃ والناس اپنا ایک خاص مقام اور درجہ رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے وہم، جادو، وسوسہ، اس کا بھی زبردست علاج ہے سورۃ والناس۔ چونکہ یہ سورت قرآن کریم کی آخری سورت کہلاتی ہے تو یہ خاتمے کے لیے بہت ہی پرتاثیر ہے، یعنی جادو کے خاتمے کے لیے، نظر بد کے خاتمے کے لیے، کسی جھگڑے کے خاتمے کے لیے، یعنی دینی دنیاوی تمام مسائل کے خاتمے کے طور پہ سورۃ والناس اپنی تاثیر، اپنی مثال آپ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے سورج گرہن کے دوران جن میرے شاگردوں نے، میرے اسٹوڈنٹ نے سورج گرہن کے دوران سورۃ والناس کی زکوٰۃ دی تھی، اب وہ سورۃ والناس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، وہ جادو کا اتار کیسے کریں گے سورۃ والناس کے ساتھ۔ اگر آپ عامل ہیں تو تب بھی آپ ایسے ہی اتارا کر سکتے ہیں جادو کا۔ اگر آپ ایک عام انسان ہیں، آپ کے گھر میں جادو ہے، آپ پر جادو ہے، تو آپ سورۃ والناس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اب آپ سورۃ والناس کو کیسے اپنے روزمرہ کے مسائل کو حل کرنے میں استعمال کریں گے، اس کو کیسے استعمال میں لائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جادو کا علاج کیسے ہوگا۔ جادو کے علاج کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 4 مختلف رنگوں کے دھاگے لینے ہیں۔ 4 مختلف رنگوں کے دھاگے لے لیں آپ۔ 4 مختلف رنگوں کے دھاگے لے کے، اور آپ نے مریض کے سر سے لے کر پاؤں کی طرف، مریض کو سیدھا لٹا دینا ہے یا سیدھا کھڑا کر دینا ہے، مریض کے سر سے لے کر اس کے پاؤں تک اس کی 7 تار کھینچنی ہے۔ ہر دھاگے کی 7 تار کھینچنی ہے، اتنی لمبی جتنا مریض کا قد ہے جس پر جادو ہے۔ اگر آپ پر ہے تو کوئی اور شخص کھینچ دے۔ اب یہ 7 تار ہو جائیں گے اور 4 اقسام کے دھاگے ہو جائیں گے۔ 7 اور 4 کو آپس میں ملٹی پلائی میں کریں تو یہ 28 ہوتے ہیں۔ اگر ہم 28 کو 2 + 8 کریں تو یہ 10 ہوتا ہے، اور 10 میں اگر ہم 1 + 0 کریں تو 1 ہوتا ہے، جو کہ اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت پر دلالت کر رہا ہے۔ چونکہ جادو کفر اور شرک کر کے کیا جاتا ہے تو جادو کا جو علاج ہے وہ سب سے بڑھ کے ہے توحید میں، کیونکہ جو توحید ہے وہ شرک کی نفی کرتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے 4 رنگ کے دھاگے لیے اور یہ سارا پروسیس کر لیا۔ اب 28 تاروں کو آپ نے نیچے سے کاٹ لینا ہے۔ ان تاروں کو باقی کاٹ کے آپ اس کو ایسے کر کے اس کو لمبا اس کی رسی بنا لیں۔ جب اس کی ایک لمبی چوڑی رسی بن جائے گی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس رسی کے اوپر آپ نے 28 گرہ لگانی ہے، 28 گرہ، اور ہر گرہ کے اوپر آپ نے ایک بار سورۃ والناس کو پڑھنا ہے۔ اچھا، اب ہم نے سورۃ والناس کو ویسے نہیں پڑھنا جیسے ہم نے دوران گرہن میں پڑھا تھا۔ گرہن کے دوران تو ہم نے سورۃ والناس کو پڑھا تھا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، تو ہم نے ترتیب وائز پڑھا تھا جیسے قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ کچھ الفاظ کا تکرار کرنا ہے، اور وہ تکرار کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب وہ رسی بنا لینی ہے تو اس پر ایک گرہ لگانی ہے، گرہ لگا کے اس کو رکھ دینا ہے، اور آپ نے ایک بار پڑھنا ہے سورۃ والناس کو کچھ اس ترتیب سے کہ قل اعوذ برب الناس، فلاں بن فلاں کا جادو، ناس ناس ناس، پھر مالک الناس، پھر نام نہ لیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، بس ذہن میں مقصد رکھ لیں کہ میں فلاں شخص کے جادو کو باندھ رہا ہوں، فلاں شخص کے جادو کا ناس ہو جائے، ناس مطلب خاتمہ ہو جائے، فلاں کا جادو ختم ہو جائے۔ تو آپ نے اسی طریقے سے ہر ناس کو 3 بار دہرانا ہے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس ایک رسی ہے،
وہ 7 گرہوں والی دھاگوں والی، اس کو میں نے گرہ لگائی اور اس کے اوپر میں نے پڑھا قل اعوذ برب الناس، ناس ناس ناس، مالک الناس، ناس ناس ناس، الہ الناس، ناس ناس ناس۔ اسی طریقے سے ہر ناس کو 3 بار دہرانا ہے، اور یہ جب ایک بار آپ پڑھ لیں گے من شر الوسواس الخناس، ناس ناس ناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، ناس ناس ناس، من الجنۃ والناس، ناس ناس ناس۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر دم کر کے اس کو بند کر دینا ہے، اس کو گرہ لگا دینی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے 28 گرہیں لگانی ہیں، اور 28 گرہیں لگانے کے بعد آپ یہ بند کر کے یا تو مریض کے گلے میں پہنا دیں، کسی چمڑے ریگزین کے اندر بند کروا کے، تو انشاءاللہ العزیز اس کا اثر اسی پہلے دن سے، کیونکہ اس کا جو مفرد بن رہا ہے وہ ایک بن رہا ہے، یا تو پہلے گھنٹے میں ورنہ ایک دن کے اندر اندر اس کا اثر شروع ہو جائے گا، اور آپ دیکھ کر حیران رہیں گے کہ جیسے 11 دن پورے ہوں گے یا جیسے 10 دن پورے ہوں گے تو بالکل مریض ٹھیک ہو جائے گا، اور اثر پہلے گھنٹے میں جیسے 1 گھنٹہ گزرے گا مریض سے تاثر ہٹنا، جادو کا تاثر ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ہم نظر بد کا علاج سورۃ والناس کے ساتھ کیسے کریں گے۔ نظر بد کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس پر میں پہلے آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ نظر بد کے متعلق ایک حدیث پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں اکثر موتیں نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ نظر بد جو ہے وہ ایک اونچے لمبے اونٹ کو دیگ میں لا کھڑا کرتی ہے۔ نظر بد کا اتنا تاثر ہے، اور باقاعدہ طور پہ اللہ کے نبی کو نظر بد لگانے کے لیے ایک یہودی کو تیار کیا گیا، جسے کئی دن بھوکا رکھا گیا، اور پھر اللہ کے نبی کے سامنے لایا گیا کہ وہ اللہ کے نبی کو نظر بد لگائے۔ جب حسد بھری نگاہیں کسی ایک خاص ڈائریکشن کے ساتھ نیگیٹو ریز پھینکتی ہیں کسی جسم کے اوپر، تو وہ نیگیٹو ریز اس پورے جسم کو اپنے حصار میں لے لیتی ہیں، اور ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ مریض بیمار ہو جاتا ہے۔ تو نظر بد کا علاج ہم سورۃ والناس کے ساتھ کیسے کریں گے؟ نظر بد کے علاج کے لیے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ مریض جو ہے وہ شیشے کے اندر آئینے کے سامنے بیٹھ جائے اور اپنی دونوں آنکھوں کے اندر دیکھتے ہوئے صرف 28 بار سورۃ والناس کی تلاوت کرے۔ سورۃ والناس کی تلاوت ایسے ہی کرنی ہے، قل اعوذ برب الناس، نظر بد، ناس 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 3 بار۔ اسی طریقے سے ہر ناس کو 3 بار دہرانا ہے، اور آئینے میں موجود اپنے ہی عکس کے اوپر دم کر دینا ہے، اپنی دونوں آنکھوں کے اندر ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہوئے۔ اس تصرف کے ساتھ آپ نے مریض خود بھی کر سکتا ہے، آپ خود بھی کرنا چاہیں معالج بھی کروا سکتا ہے، تو یہ نظر بد کا زبردست علاج ہے۔ اچھا، اس کی آپ کو ایک اور حقیقت بتاتا چلوں، اگر کسی پر کسی ہمزاد نے اثر کیا ہے، کوئی ہمزاد کسی نے اس پر پیچھے لگا دیا ہے، تو اس کا علاج بھی آپ اسی طریقے سے آئینے والا جو علاج ہے، خود کو آئینے کے اندر دیکھتے ہوئے اپنی ہی تصویر کے اوپر ناس 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 کا تکرار کرتے ہوئے دم کر سکتے ہیں۔ 28 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ لگ بھگ آپ نے 10 دن یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ ایک ہی گھنٹے میں پہلی ساتھ سے ہی تاثر جو ہے نظر بد کا وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم اب آگے چلتے ہیں کہ ہنڈیا کا اتارا، کسی نے خطرناک سخت ترین کا جادو کیا ہے، تو اس کا اگر ہم ہنڈیا سے اتارا کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ والناس کے اب چونکہ آپ عامل بن چکے ہیں، تو آپ سورۃ والناس کے ساتھ کیسے ہنڈیا کا اتارا کریں گے؟ تو اس کے لیے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے ایک مٹی کی ہنڈیا لینی ہے، اور مٹی کی ہنڈیا لینے کے بعد آپ نے اس مٹی کی ہنڈیا کے اندر 3 پاؤ کالے ماش لینے ہیں، اور ان 3 پاؤ کالے ماش آپ نے لینے ہیں، اور 1 پاؤ آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے، مریض کے ناخن لینے ہیں، مریض کے پاؤں کی مٹی لینی ہے، مریض کے سر کے بال لینے ہیں، مریض کا پہنا ہوا کپڑا لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے لینی ہیں، اور ان چیزوں کو سامنے اپنے رکھ لینا ہے، اور رکھنے کے بعد آپ نے سورۃ والناس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 13 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور کم از کم آپ نے اس کو 360 بار پڑھنا ہے سورۃ والناس کو۔ لیکن اس میں آپ نے ناس کی تکرار نہیں کرنی، آپ نے سیدھا سمپل قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی اس انداز میں جیسے قرآن کے اندر ہے،
سیم اسی ترتیب سے آپ نے سورۃ والناس کو 360 بار پڑھنا ہے اور ان ساری چیزوں کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے، اور دم کرنے کے بعد آپ نے جو کالے ماش ہوں گے وہ مریض کے سر کے اوپر سے وارنا ہے اور اس ہنڈیا کے اندر ڈال دینا ہے۔ اسی طریقے سے جو سرسوں کا تیل ہوگا 1 پاؤ، وہ بھی آپ نے مریض کے سر سے اتارنا ہے اور اس ہنڈیا کے اندر ڈال دینا ہے، اور باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ بغیر اتارے ہی آپ نے اٹھانی ہیں اور اس ہنڈیا کے اندر ڈال دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا پانی لینا ہے اور اس پانی کے اوپر آپ نے 28 بار پڑھنا ہے۔ کیا بلا؟ 28 بار سورۃ والناس کو۔ پھر جو 28 بار آپ سورۃ والناس کو پڑھیں گے وہ کس ترتیب سے پڑھیں گے؟ پھر آپ نے پڑھنا ہے قل اعوذ برب الناس، ناس ناس ناس، یعنی ہر ناس کو تکرار کر کے پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے 28 بار پڑھنا ہے۔ 28 بار پڑھنے کے بعد آپ نے آٹے کے اوپر دم کر لینا ہے اور پانی کے اوپر دم کر لینا ہے، اور اسی آٹے کے اندر آپ نے پانی کو ملانا ہے اور آٹے کو گوندنا ہے۔ یہ کام عامل خود کرے گا یا جو جادو کا اتار کر رہا ہے وہ بندہ کرے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو پانی ہوگا اس پانی کے اندر آپ نے آٹے کے اندر آپ نے پانی ملا لینا ہے اور اس آٹے کو گوندھ لینا ہے، اور جو سارا سامان تھا وہ آپ نے ہنڈیا میں ڈال دینا ہے، اور اوپر جو گندھا ہوا آٹا ہے اس کے اوپر ڈھکن رکھ کے آپ نے اس ڈھکن کے اوپر ارد گرد آٹا جو ہے نا آٹا کا لیپ لگا کے بند کر دینا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے اوپر بندش لگا دی ہے تاکہ اس کے تاثر باہر نہ نکل سکے۔ اگر کسی پر کوئی بد روح، خبیث روح چھوڑی گئی ہے، کوئی جادوئی شکتی چھوڑی گئی ہے، کوئی سفلی تنتر منتر، جادو ٹونا ٹوٹکا، کوئی افسرا سدھی، کرن پساشنی کی سدھی، یا کوئی ایسی غلط نیگیٹو انرجی اس کے تعاقب میں ہے، تو وہ شخص اپنا ایسے اتارا کرے اور ہنڈیا کو اسی ترتیب سے بند کر دے آٹے کے لیپ کے ساتھ۔ یاد رہے، جو آٹے کا لیپ آپ نے اوپر ڈھکنی پر کرنا ہے اس پر آپ نے پھر سورۃ والناس کو 28 بار پڑھنا ہے اور ہر ناس کو 3 بار دہرانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آٹے کو پانی میں ڈالنا ہے اور آٹے کی لئی بنا کے اس کو اوپر سے ٹیپ کر دینا ہے، بند کر دینا ہے۔ بند کرنے کے بعد جب وہ اچھے طریقے سے خشک ہو جائے تو خشک ہونے کے بعد آپ نے اس ہنڈیا کو اٹھانا ہے اور ہنڈیا کو اٹھا کر آپ نے آگ کے اوپر چڑھا دینا ہے۔ اب یہ کم از کم 2 گھنٹے تک آگ جلنی چاہیے مسلسل۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، وہ آپ نوٹ کر لیں۔ اگر اس دوران جلے ہوئے گوشت کی بو آئے، جلی ہوئی مچھلی کی بو آئے یا کوئلے کی بو آئے تو سمجھ جائیں کہ اس پر خطرناک، انتہائی خطرناک جادو ہے، یا بالکل ٹوائلٹ جیسی سمیل آئے، گندگی جیسی بدبو آئے اور وہاں انسان ٹھہر بھی نہ سکے تو اس پر کوئی شیطانی سدھی چھوڑی گئی ہے، اس پر کوئی شیطانی کریا کی گئی ہے جو کہ سفلیات سے منقول ہے۔ تو اس کے بعد جب 2 گھنٹے گزر چکے ہیں، یاد رہے اس دوران ڈھکن کھلنا نہیں چاہیے۔ اچھے طریقے سے اس کو آپ بند کر دیں گے جب، تو اس کو آپ نے اس ہنڈیا کو اٹھانا ہے اور ٹھنڈے ہونے دینا ہے۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اس کو لال کپڑے میں بند کرنا ہے، اور لال کپڑے میں بند کرنے کے بعد آپ نے اس کو جا کے کسی قبرستان میں جا کر دفن کر دینا ہے۔ اگر آپ کسی قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے تو کسی ویران جگہ میں دفن کر دیں، یا پھر آپ دریا کے اندر دفن کر دیں، یا آپ بہتے دریا میں اس کو بہا دیں، پھینک دیں۔ اس کے واپسی آنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ مریض کو 280 بار سورۃ والناس پڑھ کر پانی پر دینی ہے، اور وہ 10 دن تک مسلسل اس پانی کو پیتا رہے اور اپنی آنکھوں میں بھی ایک ایک قطرہ ڈالتا رہے۔ تو اس پر جتنا سفلیات کا جادو ہے، جتنا سدھی ہے، تنتر وید ہے، کوئی بھی ایسی بری شکتی آتما ہے اس کے تعاقب میں ہے، کسی نے خطرناک بندش لگائی ہے، تو یہ ساری تمام کی تمام بندشیں اس پر سے ختم ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے اب ہم آگے چلتے ہیں سورۃ والناس کے اس طریقہ استعمال کو جاننے کے لیے۔ اب ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں سانپ کے زہر کا علاج، بچھو کا علاج۔ کوئی ایسی خطرناک چیز جو ہے اگر آپ کو ڈس لیتی ہے تو آپ اس کا علاج کیسے کریں گے؟ اس کا علاج آپ ایسے کریں گے کہ یاد رکھیے گا، جو زہر ہے نا، زہر، اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے آپ اگر سرخ چیزوں کا استعمال کریں، یعنی لال کپڑے پہنا دیں، لال پینٹ کر دیں، لال چیزیں کھانے کو دیں، لال کپڑے پہنا دیں اور پینٹ بھی لال ہو، وہ جو چیزیں دیکھے وہ بھی لال ہوں، تو رنگوں کے اندر ایفیکٹ ہوتا ہے، رنگوں کے اندر شفا ہوتی ہے، رنگوں کا ایک خاص
عنصر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیکل فیلڈ میں بہت ساری ٹیبلٹس ایسی آتی ہیں جن کے مختلف رنگ، جن کو مختلف پینٹ کیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ مختلف مشروبات کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ کیوں؟ پارک کے اندر سبزہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ آخر کار آپریٹ کرنے والا ڈاکٹر گرین کوٹ ہی کیوں پہنتا ہے؟ آپریشن تھیٹر کے پردے گرین ہی کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ رنگوں کا ایفیکٹ ہوتا ہے، اور جو گرین کلر ہے وہ شفائی رنگ ہے۔ اسی طریقے سے جو ریڈ کلر ہے وہ زہروں کے تریاق کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، مریخ کا کلر ہے۔ تو آپ سرخ رنگ کا دھاگا لیں، اور سرخ رنگ کے دھاگے کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 11 تار کھینچ لینے ہیں۔ سرخ رنگ کے دھاگے کے 11 تار آپ کھینچ لیں اور اس کی رسی بنا دیں۔ اس کی رسی بنا کر آپ اس کے اوپر 11 آپ نے گرہیں لگانی ہیں، 11، اور ہر گرہ کے اوپر آپ نے 11 بار سورۃ والناس کو پڑھنا ہے۔ 11 بار، ایک بار نہیں، 11 بار، اور ہر بار آپ نے سورۃ والناس کو اسی ترکیب سے پڑھنا ہے کہ زہر کا اثر ناس ناس ناس، ملک الناس، زہر کا اثر ناس ناس ناس، اس ترتیب سے آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور 11 گرہیں لگانی ہیں، اور ہر گرہ کے اوپر دم کر کے آپ نے گرہ لگا دینی ہے۔ جب یہ 11 گرہیں پوری ہو جائیں تو جس جگہ کسی خطرناک چیز نے کاٹا ہے آپ اس کے اوپر بالکل اس دھاگے کو باندھ دیں، تو انشاءاللہ العزیز بہت ہی تھوڑے وقت میں زہر کا جو اثر ہے وہ اللہ کے پاک کلام کی برکت سے ایسی ریز نکلیں گی کہ جو جا کے اس زہریلے بیکٹیریا کو، وائرسز کو جا کے ختم کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمیں ناحق تنگ کر رہا ہے، ہمیں ناحق ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے، ہمارے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کر رہا ہے، ہمیں گالم گلوچ پہ اتر آیا ہے، مرنے مرانے پر اتر آیا ہے، تو ہم اس شخص کی زبان بندی سورۃ والناس کے ساتھ کیسے کریں گے؟ تو اس کی زبان کے خاتمے کے لیے، زبان کی بندش کے لیے ہم سورۃ والناس کو کیسے استعمال کریں گے؟ اس کے لیے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جب مریخ حالت نحس میں ہو، یا مریخ کی ساعت ہو، یا زحل کی ساعت ہو، یعنی منگل کے دن یا ہفتے کے دن، مریخ اور زحل کی ساعت کے اندر آپ نے ایسے کرنا ہے۔ اگر آپ ہفتے کے دن کر رہے ہیں تو آپ ایک کالے رنگ کا تالا لے آئیے، اور اگر آپ منگل کے دن کر رہے ہیں تو آپ ایک سرخ رنگ کا تالا لے آئیے۔ سرخ رنگ کا تالا نہیں ملتا تو پھر آپ کوئی سا بھی تالا لے آئیے تو وہ چلے گا۔ وہ تالا لے آئیے اور اس کو آپ کھولیے۔ کھولنے کے بعد جس شخص کی زبان بندی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا کامل ٹکٹکی باندھ کے اس کا تصور ذہن میں لے آئیے، اور اس کا تصور ذہن میں لاتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورۃ والناس کو پڑھنا ہے 130 دفعہ۔ اب ہم 130 دفعہ کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ کیونکہ جو 130 ہے اگر اس کا ہم مفرد کرتے ہیں تو وہ 13 بنتا ہے، اور جو 13 ہے وہ حروف صوامت کا عدد ہے، اور حروف صوامت بندش میں بہت سرتاج عدد ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کل شیء عددا، میں نے ہر چیز کو عددوں کے ماتحت کر دیا۔ تو عددوں کے اندر نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی۔ تو 130 دفعہ آپ نے اس تالے کو کھول کے اس کے اوپر آپ نے سورۃ والناس کو پڑھنا ہے، اور سورۃ والناس کو اس ترکیب سے آپ نے پڑھنا ہے کہ قل اعوذ برب الناس، فلاں بن فلاں کی زبان، ناس ناس ناس، یعنی آپ نے ہر ناس کے بعد، ناس سے پہلے اس شخص کا نام لینا ہے، اور اس کا نام لے کر ناس ناس کا تکرار 3 بار کرنا ہے۔ جب آپ نے اسی ترتیب سے 130 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور تالے کو کھول کر اس کے اندر پھونک مار کے اس تالے کو بند کر دینا ہے۔ اور بند کرنے کے بعد اگر آپ منگل کے دن کر رہے ہیں تو اس کو لال کپڑے میں لپیٹیے، اگر آپ اس کو ہفتے کے دن کر رہے ہیں تو اس کو آپ کالے کپڑے میں لپیٹیے، اور لپیٹنے کے بعد آپ جا کے کسی بھی قبرستان کے اندر، کوئی پرانی قبر ہو اس کے اندر جا کے دفن کر دیں، اور اس قبر پر ٹھہر کر فاتحہ کریں، اور فاتحہ کرنے کے بعد اس قبر سے کہیں کہ اے قبر کے ہمزاد، اس انسان کی یا فلاں بن فلاں کی زبان بندی کر دو۔ تو یہ کہنے کے بعد آپ واپس آ جائیں، انشاءاللہ العزیز 10 دنوں کے اندر اندر ہر حال میں اس شخص کی زبان بندی ہو جائے گی، اور اس کا جو اثر ہے وہ پہلے 1 گھنٹے سے شروع ہو جائے گا، یا کم از کم 13 گھنٹوں میں ہر حال میں اس کا اثر شروع ہو جائے گا۔ تو یہ زبان بندی کے لیے آپ سورۃ والناس کے عمل کو کر سکتے ہیں، جو کہ انتہائی زبردست اور بہترین اور مجرب المجرب ہے۔
آگے ہم چلتے ہیں. اگر اکثر اوقات چھوٹے بچے بے تحاشا ضد کرتے ہیں، روتے ہیں، خواب میں سوتے ہوئے ڈرتے ہیں، تو ان کا علاج ہم سورۃ والناس کے ساتھ کیسے کریں گے؟ آپ نے ایسے کرنا ہے. بروز منگل والے دن آپ نے لال مرچیں لے لینی ہیں. لال رنگ کی مرچیں آپ نے لینی ہیں 9 عدد. 9 مرچیں آپ نے لینی ہیں، اور ان 9 مرچوں کے اوپر آپ نے سورۃ والناس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہر مرچ کے اوپر آپ نے 7 بار سورۃ والناس کو پڑھنا ہے، یا ہر مرچ کے اوپر آپ 9 بار سورۃ والناس کو پڑھیں. بلکہ 9 پڑھیں تو زیادہ سوٹ کرے گا. ہر لال مرچ کے اوپر ثابت لال مرچ لیں اور اس کے اوپر سورۃ والناس کو 9 بار پڑھیں، اور اس ترتیب سے پڑھیں کہ ہر ناس کو 3 بار دہرائیں. قل اعوذ برب الناس، ناس ناس ناس، ملک الناس، ناس ناس ناس. اس نیت سے کہ اس بچے پر جو بھی چیز ہے، جو بھی پریشانی ہے جسمانی روحانی، وہ ناس ہو جائے، یعنی اس کا خاتمہ ہو جائے. اس طریقے سے آپ نے 9 مرچوں کے اوپر دم کرنا ہے، اور ان 9 مرچوں کو آپ نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے. یعنی 3 مرچیں الگ، 3 الگ اور 3 الگ. 3 مرچیں جو صبح کو آپ نے بچے کے سر سے گھما کے آگ میں پھینک دینی ہیں. 3 مرچیں آپ نے دوپہر کو بچے کے سر سے وار کے آگ میں پھینک دینی ہیں، اور 3 مرچیں بروز منگل آپ نے مغرب کے وقت بچے کے سر سے وار کے آگ میں پھینک دینی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس سے بچے کے اوپر جو بھی نیگیٹیوٹی ہوگی، اگر اسے کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے، وہ ویسے بلا وجہ ہی رو رہا ہے، چڑچڑا پن ہے اس کے اندر، وہ انتہائی ضد کر رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس چھوٹے سے عمل سے ایک بار کرنے سے آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ بالکل صحت یاب ہو جائے گا. تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال تھے سورۃ والناس کے، جو میں نے آپ سے شیئر کیے کہ آپ سورۃ والناس کو کیسے استعمال میں لا سکتے ہیں. آگے پھر وقتاً فوقتاً میں انشاءاللہ العزیز آپ کو سورۃ والناس کے چھوٹے چھوٹے اعمال کرواتا رہوں گا، تاکہ آپ سورۃ والناس کے، کیونکہ اب آپ عامل بن چکے ہیں، آپ نے سورۃ والناس کی زکوٰۃ صغیر ادا کی ہے سورج گرہن کے دوران. تو جن میرے بھائیوں نے، جن میرے اسٹوڈنٹ، میرے شاگردوں نے سورۃ والناس کو میرے عمل کی اجازت کے تحت کیا، ان سب کو ان تمام اعمال کے کرنے کی میری طرف سے اجازت ہے. وہ اس کو کریں انشاءاللہ العزیز. آپ اس کی روحانیت کو انشاءاللہ بڑے قریب سے دیکھیں گے، اور آپ حیران ہوں گے کہ سورۃ والناس کے اندر اللہ رب العزت نے کس طرح کی کمال روحانیت کو چھپا کر رکھا ہے.